بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جس کی تفصیلات تفاسیر میں ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آ رہے تھے تو وہ مسلمانوں کے سامنے آنے سے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس کے دو وجوہات تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ پڑوس میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کے ساتھ ان کی دشمنیاں تھی، بنو بکر کا قبیلہ تھا۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے گھروں کے افراد اور گھروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا خدشہ اور خطرہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی تھا۔ یہ ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ اسی دوران شیطان اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آ گیا، اور شیطان نے جس قبیلے کے ساتھ ان کی دشمنی تھی ان کے سردار کا روپ دھارا تھا۔ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں جس قبیلے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے۔ انہیں اپنے حمایت کا یقین دلایا، اس طرح کہ انہیں یہ کہا کہ بھئی میں اس قبیلے کا سردار ہوں، آپ بے فکر ہو کر جائے مسلمانوں کے خلاف لڑے، آپ کو ہمارے قبیلے کی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور دوسرا جو خدشہ تھا اس کو اس طرح دور کیا کہ ایک تو اس کے پاس لشکر تھا، افراد تھے شیطان کے پاس، اور ان کو بھی یہ تسلی دی کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم تعداد میں زیادہ ہو، طاقتور ہو، اور میرا بھی لشکر تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، لہٰذا تمہارا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم جاؤ ان کے ساتھ لڑو۔ لہٰذا جب یہ یقین دہانی ان کو کرائی گئی تو وہ میدان جنگ میں آئے۔ مسلمانوں کے سامنے جب یہ ہو گئے اور جنگ کا آغاز ہوا تو جنگ کے عین دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا، تو شیطان بھاگنے لگا۔ ایک قریشی نوجوان نے جو کفار قریش کے ساتھ لشکر میں آیا تھا، اس نے شیطان کو پکڑا اور شیطان سے کہا کہ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آپ نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ تو ہمارے حمایتی تھے، آپ تو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، آپ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو شیطان نے انہیں کہا کہ جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میدان جنگ بھاگ کے چلا گیا۔ ظاہر بات ہے جب عین جنگ کے دوران ہی آپ کو کوئی چھوڑے، کوئی چلا جائے آپ سے، تو اس سے آپ کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ تو کفار کے لشکر اور فوج کے حوصلے سے پست ہو گئے اور انجام کار انہیں شکست ہو گئی۔ جب مکہ مکرمہ میں چلے گئے کفار، تو جس سردار کی شکل میں شیطان ان کے پاس آیا تھا کفار کے پاس، ان سے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم جنگ ہار گئے، آپ ہی نے ہمیں تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، عین جنگ کے دوران آپ بھاگ کے چلے گئے۔ تو اس سردار نے کہا کہ مجھے تو جب آپ یہاں آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگوں کو شکست ہوئی ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے
اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ناجائز میں کوئی شخص آپ کے مدد کے لیے اٹھے، ناجائز میں آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہو اور ایک شخص آپ کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، آپ کی مدد کرنے شروع کر لیتا ہے یا آپ کو اپنے مدد کی یقین دہانی کراتا ہے، تو اس شخص کے دعووں پر اور اس شخص کے تعاون پر کبھی بھروسہ مت کرو، کیونکہ جو ناجائز میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہے مدد کی، وہ اصل اور سخت حالات آتے ہوئے میدان سے بھاگ جاتا ہے اور حالات آتی ہی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے کہ پہلے تو انسان کو ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ناجائز کا کبھی داعیہ اور خواہش بھی پیدا ہو جائے اور کوئی شخص آپ کسی وجہ سے اس کو پورا کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے جھجک محسوس کرتے ہو اور کوئی دوسرا آ کے آپ کو اپنے مدد کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کرے کہ آپ آگے جائے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو شکریہ کے ساتھ رخصت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص آپ کو ایسے حالات میں چھوڑتا ہے، سخت حالات میں، وہ کبھی آپ کے مدد کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ناجائز میں کسی کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، انجام کار سخت حالات میں وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور وہی لوگ ان کے رسوائی اور ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نیک بنائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔